بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا زمانہ اور پیدائش سے پہلے کے واقعات اور اس کے بعد پیدائش کے بعد کی زندگی اور پھر آسمانوں تک اٹھایا جانا، پھر وہاں آسمانوں سے کس وقت کب آسمان سے وہاں سے نیچے اتارے جائیں گے، تو یہ پورا جو پروسیس ہے اس کے اوپر ہم آج مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی عفت اور پاک دامنی کو بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہی رکوع کے اندر اور اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے، اور پورا جو پروسیس ہے، پورا جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا، اور فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ آپ سے بیٹا پیدا ہوگا جو نبی ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ میں بغاوت میں نے کی ہے، نہ میں زانیہ ہوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی آدمی مرد آج تک پہنچا ہے، مجھے کسی مرد نے بھی آج تک نہیں چھوا۔ تو فرشتے نے یہ کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ آسان ہے کہ وہ بغیر باپ کے بلکہ بغیر ماں کے بھی وہ انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو قوم کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو طعنے دینے شروع کر دیے، زنا کی تہمت لگانی شروع کر دی۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خود ہی بلوا دیا اور فرمایا کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تو وہاں پہ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اللہ نے اپنے اسی بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو بیان فرما دیا۔ تو سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے یہ آخری نبی ہیں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا اور والدہ کی پاک دامنی کے لیے گود میں کلام کیا۔ جائے پیدائش آپ کی کوہ سعیر بیت اللحم میں ہے، بیت اللحم کے دامن میں ہے۔ تو بعض کے نزدیک یہ بیت اللحم ہے، اور یہ بیت اللحم، اور بعض حضرات کے نزدیک ناصرہ شہر جو ہے نا، ناصرہ شہر، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو آپ کے جو پیروکار ہیں ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ تصویریں ہیں یہ نصارہ شہر کی، ناصرہ شہر کی، اور یہ بیت اللحم جو بیت المقدس ہے اس کے بالکل قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو ناظرین، پیدائش کے بعد سے جو زندگی شروع ہوئی تو وہ کہاں گزاری، اور ابتدائی جو سال ہیں وہ کہاں گزارے، تو اس میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو اس میں اور حدیث میں تو اس مسئلے پر سکوت اختیار کیا گیا ہے، لیکن ابن الکثیر رحمہ اللہ نے وہب منبہ وغیرہ سے جو اسرائیلی روایات کے ماہر تھے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بادشاہ وقت جو ہیرود تھا اس کے خوف سے مصر کے کسی مقام پر چلی گئی، اور وہاں مصر کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے ابتدائی 12 سال وہیں گزرے۔ تو یہ کچھ ملتا ہے جو تبری کے اندر ہے، اور جلد دوم اور صفحہ نمبر 22 کے اوپر یہ بات ملتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کی عمر 30 سال ہو گئی تو ان پر نزول وحی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورے زور و شور سے دعوت تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ ان کی تبلیغ میں حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ احکام الہی پر شدت سے عمل کرنے اور کرانے کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا۔
انہوں نے اپنے مواعظ میں ان مذہبی لوگوں کو خاص طور پر ہدف تنقید بنایا جنہوں نے مذہب کے نام پر دکانداریاں قائم کر رکھی تھیں۔ انہوں نے اعلان نبوت کے چند دن بعد ایک پہاڑی سے وعظ کیا جسے خطبہ کوہ کہا جاتا ہے۔ اس وعظ میں ان کی تمام تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے۔ پھر جیسے جیسے عوام ان سے متاثر ہوتے گئے، خواص یعنی جو مذہبی لوگ تھے، کاہن اور جادوگر اور فریسی قسم کے لوگ، وہ اتنے ہی آپ کے مخالف ہو گئے کیونکہ انہیں اپنی جو مذہبی سیاست تھی اور ان کی جو سیادت تھی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو آپ کی جو دعوت کا سلسلہ بڑھتا گیا تو اسی طریقے سے آپ کے دشمن بھی بڑھتے گئے۔ تو بہرحال دشمنوں نے ایسی دشمنی کے اندر انتہا کر دی کہ روم کے گورنر پونتی پیلاطس کو ابھارا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑا کیا اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کر لی، اور بقول انجیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکروتی کو جاسوس بنایا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کی۔ تو جب وہ جاسوسی کرتا تھا یہودا اسکروتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار کے موقع پر بیت المقدس آئے اور یہاں انہوں نے فصح کا آخری کھانا کھایا، اور وہاں پہ آخری کھانا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر کے باہر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گتسمنی جگہ کا نام ہے، آج کل اس جگہ کا نام گیت سیمانی ہے، ایک جگہ وہاں پہ رات گزاری اور پھر اپنے شاگردوں کے سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کے اندر گر گئے اور وہاں پہ جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے چنگل سے اور ان دشمنوں کے وار سے حفاظت فرمائے۔ تو علماء کا ناظرین اس بات پر بالکل اتفاق ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کا جب ان کے اوپر محاصرہ ہو گیا، یہودا اسکروتی جو آپ کا شاگرد تھا اس کے ذریعے سے جب لوگ وہاں تک پہنچ گئے اور وہاں پہ جب آپ کا محاصرہ ہوا بیت المقدس کے قریب، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا زندہ، اور خود گرفتار کروانے والا جو تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت طاری کر دی، چنانچہ حکومت کے اہلکار اور یہودی جتنے بھی تھے وہ خود انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور انہوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اس کو لے جا کر پھانسی پر بھی چڑھا دیا اور اس کے جسم کے اندر کیلے میں ٹھونکنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیے تھے۔ تو یہ ان کا آپ کا جو ہے وہ مختصر واقعہ تھا جس کی طرف اشارہ کرنا یہاں پہ ضروری تھا۔ تو آخر میں بیت اللحم کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور بعض کے نزدیک وہیں پہ آپ کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ تو یہ بیت المقدس کے جنوب میں تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر اردن کی غرب اردن کے اندر یہ واقع ہے، اور 1967 سے یہ اسرائیلی تسلط میں ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ کچھ تصاویر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بیت اللحم ہی کی ہیں۔ وہاں پہ آج کل یہ انہوں نے اپنے گرجے اور کلیسے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیت اللحم کی تصویر ہے اور یہ ساتھ بیت المقدس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین اب آخر میں ہم یہ تذکرہ کر لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب دجال اس زمین کے اندر فساد مچا رہا ہوگا اور تباہی مچا رہا ہوگا اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس سے پہلے کوئی ایسی آزمائش نازل نہیں فرمائی، ایسی آزمائش ہوگا، تو اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ تو تفصیلات تو آپ اپنی جگہ پہ دیکھ لیں، لیکن کہاں اتریں گے تو اس سے متعلق یہ اختلاف ہے کہ جامعہ دمشق کی جو جامعہ اموی ہے، جامع مسجد اموی، تو اس کے یہ سفید مینارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو بعض کے نزدیک اس مینارے کے اوپر اتریں گے، لیکن یہ جو مینارہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بالکل شہر کے بیچوں بیچ یہ ایک جگہ پہ اکلوتا یہ مینارہ ہے سفید۔ یہ راجح قول ہے اور راجح قول کے مطابق اس مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا، اور بعض کے نزدیک یہ مینارہ، یہ تو یہی شہر والا مینارہ جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے اندر اکلوتا یہ مینارہ ہے، لیکن جو جامعہ اموی ہے
اس کا جو مینارہ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مینارہ ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ اتارا جائے گا۔ لیکن پہلی بات راجح ہے کہ یہ جو اکلوتا شہر کے اندر، چونکہ روایات کے اندر جو مینارے کا ذکر ہے تو اس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے بلکہ شہر کا ذکر ہے کہ دمشق شہر کے مینارے کے اوپر اتارا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی اکلوتا مینار جو بازار کے اور شہر کے بیچوں بیچ ہے، اور یہ دمشق کا بازار وہی بازار ہے جو صدیوں پرانا بازار ہے اور اپنی جگہ پر کئی ہزار سال سے یہ قائم ہے، اور اس جگہ پر یہ ایک مینارہ آپ بازار کے اندر دیکھ رہی ہیں، اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے بارے میں کچھ احوال بالکل اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خوب قرآن مجید کو جغرافیہ کے ذریعے سے خوب سمجھ کر اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد